السلام علیکم۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ہم ایک خاص مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جس کو پائیدار حل یعنی مضبوط بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے، جس کو حل کرنے کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور کچھ غیبی اسباب ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اختیار کر لیا جائے تو یہ مسئلہ مضبوط بنیادوں پر حل ہو جاتا ہے۔ رزق کے ظاہری اسباب جیسے آپ نے کوئی جاب کر لی، کوئی دکان کھول لی، کوئی اور پیشہ اختیار کر لیا، کسی پراپرٹی کو کرائے پر دے دیا جس سے آمدنی آتی رہے وغیرہ، ظاہری اسباب ہیں۔ اسی طرح رزق کے کچھ غیبی اسباب ہیں جن کا تعلق رزق کے غیبی نظام کے ساتھ ہے۔ جس طرح رزق کے ظاہری اسباب بہت سارے ہوتے ہیں، اسی طرح رزق کے غیبی اسباب بھی کافی سارے ہیں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ رزق کے ظاہری اسباب سے آمدنی یقینی نہیں ہوتی، جبکہ رزق کے غیبی اسباب سے آمدنی یقینی ہوتی ہے۔ رزق کے ظاہری اسباب سے ہوئی آمدنی نفع بخش ہو، یہ یقینی نہیں، جبکہ رزق کے غیبی اسباب سے ہوئی آمدنی یقینی نفع بخش ہوتی ہے۔ رزق کے ظاہری اسباب میں نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ رزق کے غیبی اسباب میں نقصان کی کوئی گنجائش نہیں۔ رزق کے ظاہری اسباب میں مقابلہ یعنی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، جبکہ رزق کے غیبی نظام میں ایسا کچھ نہیں۔ رزق کے ظاہری اسباب میں بڑا وقت، محنت اور مشقت درکار ہوتی ہے۔ اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے کہ وہ سورس آف انکم بن جائیں، بہت سی اسکل سیکھنی پڑتی ہیں، جبکہ اس کے غیبی نظام کے لیے اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس کچھ توجہ، فوکس رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر اس شخص کو یہ اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، رزق کے حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو، کھانے کا مسئلہ ہو، کھلانے کا مسئلہ ہو، گھر چلانے کا مسئلہ ہو، کوئی فیکٹری یا کارخانہ چلانے کا یا کوئی اور ادارہ چلانے کا مسئلہ ہو۔ اس کو چاہیے کہ رزق کے ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ رزق کے غیبی اسباب کو بھی سمجھے اور اختیار کرے۔ وہ لوگ جن کو آگے کی فکر پریشان کر رہی ہو، جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہیں یا ریٹائر ہونے والے ہیں یا اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے ہیں، اور ان لوگوں کو خیال آتا ہو کہ آگے کیسے چلے گا، ان کے لیے جو ان کے پاس ظاہری اسباب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ غیبی اسباب کو بھی سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ رزق کے ظاہری اسباب پر بہت سارے حملے بھی ہو سکتے ہیں، مثلاً مختلف ٹیکسوں کی بھرمار ہو سکتی ہے، ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ڈیویلیویشن بھی ہو سکتی ہے، مناسب وقت پر تبدیلی چینجز نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی امن و امان کی صورتحال اثر انداز ہوتی ہے، کبھی لاک ڈاؤن اور اس جیسی آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹیں کریش کر جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، جبکہ جو رزق کے غیبی نظام ہے
یہ اس قسم کے حملوں سے محفوظ ہوتا ہے، بلکہ یہ اس طرح کے حالات میں اور بھی زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ ہر ذمہ دار شخص کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کو فکر ہو اپنے آس پاس والوں کی، اپنے گھر والوں کی۔ اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ آپ کسی کاپی پر مین پوائنٹس لکھ کر بھی سیکھ سکتے ہیں تاکہ وقتاً فوقتاً پڑھ کر یاد رکھا جا سکے، یا پھر ویڈیو ریپیٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ رزق کے ظاہری اسباب پر کی گئی بہت سی محنت کبھی کبھار ضائع ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے ضائع بھی ہو جاتی ہے، نقصانات ہو جاتے ہیں، جبکہ رزق کے غیبی اسباب ایسے ہیں کہ ان پر کی گئی معمولی سی محنت بھی رائگاں نہیں جاتی۔ بہت سارے ماہرین اس وقت کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ریسورسز اور وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ان کی طلب میں اور استعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے قبضے کی جنگوں کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ دنیا میں اگر یہ بات صحیح ہے، اس کی وجہ سے ان غیبی ریسورسز کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے اور رزق کے دروازوں تک پہنچنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اب ہم باقاعدہ اسباب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو کاپی پر ہیڈنگ ڈال کر شروع کر سکتے ہیں، یا پھر وقتاً فوقتاً آپ کو ریپیٹ کر کے سننا ہوگا۔ پہلا عنوان ہمارا ہے فقر، محتاجی، تنگ دستی، افلاس، قلت اور بے برکتی کے اسباب۔ یہ ہمارا پہلا عنوان آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ فقر، محتاجی، تنگ دستی، افلاس، قلت اور بے برکتی کے اسباب۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ عنوان ہیں، ان سب کا مطلب ایک ہی جیسا ہے۔ فقر، محتاجی، تنگ دستی یعنی ہاتھ تنگ ہونا، افلاس کہتے ہیں کوئی مائنس میں چلا جائے، قلت یعنی کمی کا شکار ہو جانا، اخراج بڑھ جائیں، آمدنی کم ہو جائے۔ بے برکتی یہ ہے کہ سب کچھ آ رہا ہے لیکن پھر بھی کام نہیں بن رہا۔ اس کے سبب کیا ہیں وہ ہم اس عنوان کے نیچے لکھیں گے، سنیں گے اور سمجھیں گے۔ دوسری ہیڈنگ آپ لوگ 10-12 پیج چھوڑ کر نوٹ کریں۔ دوسری ہیڈنگ یہ ہے غنا، خوشحالی، کشادگی، وسعت، کثرت، فراوانی، فراقی اور برکت کے اسباب۔ یہ جو الفاظ ہیں ان سب کا مطلب بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ برکت کہتے ہیں کسی چیز سے کام بہت سارے ہو جائیں۔ غنا اور خوشحالی، کشادگی، وسعت پھیلی ہوئی چیز، کثرت زیادہ، فراوانی اور فراقی بھی کھلی ہوئی اور زیادہ کو بولتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں پہلے عنوان سے، یعنی فقر، تنگ دستی کے اسباب۔ اسباب فقر نمبر 1 یہ ہے ماں باپ کے لیے خیر کی دعا نہ کرنا، یعنی کوئی اچھی دعا نہ مانگنا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے خیر کی دعا نہ کرے، اس کا رزق ایک غیبی نظام کے تحت بند ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں روزانہ 5 مرتبہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ یہاں ہم ان کے حقوق کی بات نہیں کریں گے، یہاں ہم وہ سبب بتایا جا رہا ہے آپ کو جو کہ فقر، تنگ دستی کا باعث بنتا ہے۔
روزانہ ایک چھوٹا سا کام کریں کہ دن میں 5 مرتبہ اپنے والدین کے لیے دعا کا اہتمام کریں. چند سیکنڈ لگیں گے اس میں. مثال کے طور پر 2 بہت اچھی دعائیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں. اردو میں بھی کہہ دیں: اے اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما. آپ کے والدین حیات ہیں یا جا چکے ہیں اس دنیا سے، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے. آپ نے دعا مانگنی ہے کیونکہ یہ آپ کے رزق کا مسئلہ ہے. پورے دن میں کم از کم 5 مرتبہ کوئی اچھی خیر کی دعا مانگنی ہے. اس سے جو رکاوٹ آئی ہوگی رزق کے غیبی نظام میں وہ دور ہو جائے گی. یہاں ہماری ایک کلاس ختم ہوتی ہے. ہماری رفتار بالکل مناسب رہے گی کیونکہ جلد بازی کرنا خطرناک ثابت ہوتا ہے. غیبی اسباب رزق ہمیں بچپن میں سیکھ لینا چاہیے تھے، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی. نقصانات ہمارے سامنے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ حضرات نے سیکھنا شروع کر دیا ہے اور پریکٹیکل بھی کریں گے تو مزید وقت ضائع نہیں ہوگا. ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، لکھتے رہیں، غور کریں، آنکھوں کو کھلا رکھیں. آپ حضرات نے زندگی میں رزق اور روزی کے لیے جتنی بھی کوششیں کی ہیں ان میں سب سے بہترین کوشش انشاءاللہ یہی ہوگی. السلام علیکم.